چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رزق کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں پیچھے تو اللہ نے قانون دے ہی دیا کہ پہننے میں اور کھانے میں تم اسراف نہیں کرنا۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو زینت کا لفظ پھر آ گیا، یعنی لباس مراد ہے، یہاں پر لباس کے لیے زینت کا لفظ ہے۔ تو یہ خیال غلط ہے کہ عبادت میں زیب اور زینت اختیار نہیں کر سکتے۔ لباس تقویٰ کے، دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سادھو اور جوگی جو نیم اریاں رہتے ہیں، یہ خود ساختہ تصور ہے نیکی کا۔ اور نماز میں بھی جن جن حصوں کو ڈھانکنے کے بارے میں بتایا گیا ان کا چھپانا فرض ہے۔ مردوں کو بھی ڈھانکنا ہے، عورتوں کو بھی ڈھانکنا ہے۔ بلکہ ہمارے دین نے تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ جمعے اور عید کے دن تو نماز کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے جمعے کو عید کہا جاتا ہے، ایک طرح سے مسلمانوں کی عید ہوتی ہے جمعے کے دن۔ نہانا دھونا، خوشبو لگانا، اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے جاؤ، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگاؤ، طبیعت میں فرحت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم خود بھی آزما کے دیکھیں، اور یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا رواج ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ شب قدروں وغیرہ کے لیے بھی بعض لوگ نئے کپڑے بھی سلوا کے رکھتے ہیں۔ وہ نیا لباس پہن کے صاف ستھرا ہو کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، اپنی تراویح پڑھنے، اس کی اچھی فیلنگ آتی ہے ایک انسان کو، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ اور یہ برہنگی ہوتی ہے، نیوڈیٹی ہے، یہ طبیعت میں وحشت پیدا کرتی ہے، گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو عرب تھے یہ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے، اور عورتیں بھی، نعوذ باللہ، مرد بھی اور عورتیں بھی برہنہ طواف کر رہے ہوتے، اور عورتیں شعر پڑھتی جاتی تھیں، الیوم یبدو بعدہ او کلہ، کہ آج تو بعض شرمگاہیں پوری کھل جائیں گی یا تھوڑی کھل جائیں گی۔ وما بدأ منہ فلا احلہ، اور جو کچھ میرے جسم کا حصہ کھلے یا میری شرمگاہ کھل جائے میں اس کا دیکھنا حلال نہیں کرتی۔ یہ ان کا معاملہ تھا، یہ کیا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ کوئی چھوٹا، یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اگر کوئی کپڑا ان کو دے دیتا تو بس شرمگاہ پر ڈال لیتی تھیں، اور مرد بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ 9 ہجری میں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا، قافلہ بھیجا مسلمانوں کا مدینے سے، اس سال یعنی کہ 9 ہجری کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا، بلکہ ابوبکر کے تحت مسلمان حج کرنے گئے تھے۔ یہ واحد سال تھا 9 ہجری والا حج جس میں کہ مشرکوں اور مسلمانوں نے اکٹھے حج کیا تھا۔ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا، نیور۔ تو انیوژول، ایکسیپشنل تھا وہ۔ اور اس سال پھر اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی اریاں طواف کرے گا۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور جو بدعت ایجاد کر لی تھی لوگوں نے، جیسے بھی ہم بات کرتے چلے آئے کہ اچھے کھانے سے پرہیز کرتے تھے، اچھا کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے، گھی نہیں کھاتے تھے، پھل وغیرہ نہیں کھاتے تھے۔ اس کا بتا دیا گیا کہ یہ کون ہے جو کہ طیباتی من الرزق کو حرام کرتا ہے؟ کون پاکیزہ رزق کو حرام کر رہا ہے؟ ذرا سامنے تو آئے، ذرا بتائے تو۔ یعنی کہ دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، دین میں اگر اتنی خشکی پیدا کر دیں گے، اتنی سختی پیدا کر دیں گے تو کچھ لوگ تو عمل کر لیں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ویسی دنیا میں زیادہ نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی خاص فکر نہیں ہے ان کو،
لیکن بعض لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ کی خواہش ہوتی ہیں، کچھ کی ضرورت ہوتی ہیں، ان کو کریونگ ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، ایک خاص خطے کے لیے نہیں آیا۔ اگر بلا وجہ ہم خشکیاں پیدا کرنا شروع کریں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے، بھاگ جائیں گے اس میں سے نکل کے۔ کرنے دیں۔ تو میرا اور آپ کا کام بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لباسوں پر اعتراض کرتے پھریں، دوسروں کا لباس نہیں دیکھنا، انہوں نے کتنے کا پہنا، کیا کیا، اللہ ان کو مبارک کرے، نہ اس کو گھٹیا سمجھیں، نہ اس کو زیادہ اہمیت دیں، نہ لوگوں کے کھانے کے بارے میں باتیں کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے لیے دیکھ لیں کہ الحمدللہ کھانا پینا اللہ نے جائز کیا، میں بھی اسراف نہیں کروں گی اس کے اندر۔ دعوتیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کہ پھر کھانا پھینکنے لگ جائے یا سڑنے لگ جائے یا دکھاوے کا کھانا ہو، اور نہ یہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو حرام کر لیں اپنے اوپر۔ کھائے پیے، جینے کا مقصد نہ بنا لے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ لیو ٹو ایٹ، ایٹ ٹو لیو۔ پرانی سی کہاوت ہے، گھسی پٹی کہاوت ہے، لیکن صحیح ہے۔ اتنا نہ کھائے کہ بیمار پڑ جائے، حرام نہ کھائے۔ سچی بات ہے کہ بہت سی بیماریاں کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ پانی کے لیے، اور 1/3 پیٹ سانس کے لیے ہونا چاہیے۔ النسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، وتصدقو، اور صدقہ کرو، والبسو، اور لباس پہنو، اچھے اچھے لباس پہن لو، ما لم تخالطوا اسرافا ولا مخیلا۔ کھاؤ پیو صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ البسو یعنی پہنو بھی، کھاؤ پیو پہنو۔ کن چیزوں سے روک دیا؟ ما لم تخالطوا اسرافا ولا مخیلا، کہ نہ اسراف کرو نہ تکبر کرو۔ کہتے ہیں کسی مسلمان کے دربار میں ایک بڑا ماہر طبیب تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، تمہاری کتاب میں علم طب سے تو متعلق کچھ بھی نہیں ہے، میڈیسن سے تو متعلق کچھ بھی تمہاری کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور علوم تو پھر 2 ہی ہیں، علم الادیان، چلو وہ تمہاری کتاب نے تم کو دے دیا، دین کے بارے میں سکھا دیا، علم الابدان یعنی میڈیسن، اس کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا طب آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے اپنی کتاب میں، پوری آیت بھی نہیں، ہاف آیت بس۔ اس نے پوچھا اچھا کون سی آیت ہے؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہیں کرو۔ پھر حدیث بھی سنائی اس کو، کہنے لگا تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے تو حکیم جالینوس کے لیے بھی کوئی طب نہیں چھوڑا۔ حکیم جالینوس ایک کوئی ہوگا اپنی جگہ، یا کوئی فکٹیشس فگر ہوگا ایک ایپیٹمی کے طور پہ، کہ حکیم جالینوس کے پاس بھی علاج نہیں، کہتے ہیں نا، مرادے کہ وہ کوئی ہوگا بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا اپنے زمانے کا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں عدل کیا ہے، اسراف کیا ہے، پہننے اوڑھنے میں عدل کیا ہے، اسراف کیا ہے۔ قانون بنانا ہم نے بات کی ناممکن ہے، حالات کے حساب سے، افراد کے حساب سے معیار مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی عقل اور فطرت اور تقوی کو ٹرسٹ کیا ہے، اس کے اندر اس پر چھوڑ دیا ہے، بس ہمیں وارن کر دیا ہے کہ اللہ مشرفوں سے محبت نہیں رکھتا، بہت ناپسند کرتا ہے، اور کوئی حرام نہ کرے۔ اسراف یہ بھی ہے کہ تم بہت پہنو، اسراف یہ بھی ہے کچھ بھی نہ پہنو۔ اسراف یہ بھی ہے کہ دکھاوے کے لیے قیمتی پہنو، اسراف یہ بھی ہے کہ تم دکھاوے کے لیے گھٹیا پہنو۔ دونوں چیزیں اسراف ہیں۔ اور اسراف کیا ہے؟ گناہ میں، حرام میں 1 پیسہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے۔ اللہ کی راہ میں جتنا مرضی دے دو، سخاوت ہی سخاوت ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے کہ چیلنجنگ انداز ہے کہ کون روک رہا ہے اللہ کے بندوں کو نعمتوں سے جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہیں۔ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا سوائے خود پیدا کرنے والے کے۔ تو بلا وجہ خود ساختہ قسم کی نیکیاں مت ایجاد کرو، دکھاوے کی نیکیاں مت کیا کرو۔ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں وظیفہ ہے، اس وظیفے کے دوران گوشت نہیں کھانا، یا منت کے طور پہ کہتے ہیں اچھا اب ہم فلاں پھل نہیں کھائیں گے، یا ہم فلاں غذا نہیں کھائیں گے، تو
تو منت کے طور پہ، عقیدے کے طور پہ کسی چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا اپنے اوپر. کوئی میڈیکل ریزن ہے، obviously اس کچھ اور وجہ ہے اس کی. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ منع یعنی حرام کام میں خرچ نہ کرے، باقی کھانا پینا سب جائز ہے. جو نعمت ہے مسلمان کے واسطے اللہ نے پیدا کی ہے. سارے جو سیب لٹکا دیے اللہ تعالیٰ نے، انگور کی بیلیں چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں. دنیا میں کافر بھی شریک ہو گئے ہیں، آخرت میں تو صرف مومنوں کو ملے گا. تو اللہ کا شکر ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، بلا وجہ حلال کو حرام مت کرو. تب کھانے کے آداب کیا ہیں، تھوڑی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہے کہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیا کرے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے جبکہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو جو ہاتھ گیا کھانے کے اندر، اس کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ جاتا ہے. دونوں کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے بغیر بسم اللہ کے بے برکتہ ہو جاتا ہے کھانا، اور شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا تھا، تو وہ یہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا. ان سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ کھانا کھانے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو تیرے سامنے ہے اس سے کھا. ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو کھانے کے اندر. ایک جملے کے اندر آپ نے 3 آداب کھانے کے اس کو سکھا دیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ یہ شیطانی طریقہ ہے. اگر ہم کسی سے کہیں لوگ کہیں تم لوگ تو ایکسٹریم پر چلے گئے ہو، فوراً یہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ یہ احساس مٹا دیتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہوں، ہر چیز کے اندر میں حصہ ڈال رہا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں کوئی چیز کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پیتے رہتے ہیں. کوئی کین پکڑ لیا، کوئی بوٹل پکڑ لی، کوئی گلاس پکڑ لیا الٹے ہاتھ سے، اور کہتے ہیں اچھا ہے. بعض لوگ سیدھے ہاتھ کھانا کھاتے ہیں تو چمچے سے نہیں کھاتے نا، ہاتھ سے کھاتے ہیں. تو ہاتھ سے کھائیں گے تو اوبویسلی ہاتھ پہ دال ہے، سالن ہے، جو بھی ہے وہ لگے گا. پھر کہتے ہیں اچھا اسی ہاتھ سے گلاس پکڑیں گے تو گلاس گندا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس سے نہیں پکڑتے. یا تکلف سے جو انگلی لگا دیتے ہیں گلاس کے اوپر اور پیتے الٹے ہاتھ سے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، ہونے دیں گندا گلاس کو، لیکن پینا سیدھے ہاتھ سے رکھ دیں اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے گلاس کو اٹھائیں اور پی لیں. اچھا کانٹے چمچے سے کھاتے ہیں، رائٹ؟ سیدھے ہاتھ میں چھری اور الٹے ہاتھ میں کانٹا. اوبویسلی زور لگانا ہوتا ہے نا چھری کے اوپر، تو کاٹتے ہیں اور کانٹے سے لے کر الٹے ہاتھ سے کھاتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو. تو یہ کوئی کانٹا یا چھری یہ شیطانی نہیں ہے. کیا کریں؟ پہلے کاٹ لیں اگر کاٹنا ہے، اس کے بعد چھری رکھ دیں اور پھر کانٹے سے کھانا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ اس کی بھی تربیت دینی ضروری ہے. دیکھیں بعض لوگ نیچرلی لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں، وہ سارا کام الٹے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں. زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے سٹیمر کرنے لگتے ہیں. تو ان پہ زبردستی نہ کریں، سمجھائیں بس ان کو، اور ان کو پوری طرح ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ سارے کام بے شک الٹے ہاتھ سے کریں، لکھ لیں الٹے ہاتھ سے، بیٹ الٹے ہاتھ سے، ریکٹ الٹے ہاتھ سے پکڑ لیں، لیکن کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. یہ سکھایا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. اسی طرح کھانے میں چاروں طرف چمچہ چلاتے رہنا یہ بھی بہت بد تہذیبی ہے، اچھی چیز نہیں ہے. جابر سے صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. کہہ چکا ہے نا کہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. کہہ تو چکا ہے، تو کر رہا ہے جو اس نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے انسان کو کہ صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر جب کھانے سے فارغ ہو اپنی انگلیاں بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کھانے کی کس جز میں برکت ہے.
اور آپ نے فرمایا کھانے کے بیچ میں چمچہ نہ مارا کرو، کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے. جو سالن ہے نا وہ سائڈ سے لے لیا کریں. بعض لوگوں کو پسند کی بوٹی نہیں مل چک رہی ہوتی، دعوتوں میں لائن لگی ہوئی ہے پیچھے، وہ قورمے میں ان کو اپنی پسند کی ٹانگی نہیں مل چکتی، وہ یہ چمچہ لیا پھینک دیا اس کو، پھر چمچہ مارا، پھر کچھ اور ہاتھ آ گیا، وہ بھی نہیں چاہیے ان کو. جو ہے قسمت کا لے کر کھا لیں، بس آگے سے لے لیں، اور جو کچھ نیچے گر جائے اس کو جھاڑ کر کھا لینا چاہیے. ہم کہیں کہ او ہاؤ انہائیجینک، ہم تو اتنی ناک چڑھائیں اس کے اوپر. یاد رکھیں اسلام خالی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیے نہیں آیا، قحط زدہ علاقوں کے لیے بھی آیا ہے، افریقہ کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بھی آیا ہے. وہاں اگر ان سے کہیں نا کہ یہ سیب گر گیا پھینک دو، 2 نوالے کھائے پھینک دیے. بعض دفعہ سیب پہ اتنا سا داغ لگا ہے پورا سیب پھینک دیا. پیاز لے کر آئے، ٹماٹر ہے اتنا سا داغ ہے، پیاز تھوڑی سی خراب ہے، سارا اٹھا کے پھینک دیا. وہ سب شیطان کے حصے میں جا رہا ہوتا ہے. تو کھانے کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، کھانے کو نہیں پھینکنا چاہیے، اس لیے کہ جو پھینکیں گے، جو ضائع کریں گے، وہ شیطان ہے جو کہ اس کو کھا لے گا. اور اس طرح پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تکریم کی ہے نا کھانے کی. دیکھیں سارا کمانا ہے کس کے لیے؟ سارا کمانا اس کا مقصد ہے کیا؟ اول مقصد غذا، کلو کھاؤ، پہلا مقصد کھانا ہے. تو یہ اتنا زیادہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے اس طرح سے جب ہم کھانا اٹھا کر پھینکتے ہیں. بچوں کے آگے ہم ایسے کھانا رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی پہلوان ہے جیسے. بچے کتنا کھائیں گے؟ کبھی آپ دیکھیں شادیوں کے اندر کیا حال ہوتا ہے پلیٹوں کا. اتنا کھانا ڈھیر، پہلے تو شیرمال جمع کر لیں گے، ہوڈنگ کی چونکہ ہم کو عادت ہے، بیچ لگتا ہے وہ کارنامہ انجام دیے، وہ اتنے فاتحانہ شان سے خاتون لے کر آ رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں لا کے وہ ڈھیر انہوں نے شیرمال اور نان بھی رکھ دیے. چھوٹا بچہ ہے، مرغی کی ٹانگ، اتنا بڑا کباب، اس کے لیے سیلڈ، بچے نے 2 نوالے کھائے. اور اب تو اللہ ماؤں کو سمجھائے اور عقل دے، بچے نے جو چھوڑا پورا ڈسٹ بن کے اندر. بچے نے 2 نوالے توس کھائے، آدھا بچے نے نیچے گرایا، آدھا بچے نے منہ میں ڈالا. اور کاہلی کی وجہ سے کہتی ہیں بچے کو سکھا رہے ہیں خود کھائے گا اپنے ہاتھ سے. آدھا منہ میں گیا، آدھا منہ پہ لگا، آدھا پلیٹ میں گرا، آدھا نیچے گرا، اور سب اٹھا کے انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. یہ کدھر ہے تربیت؟ مجھ کو بتائیں. کوئی تربیت ہی نہیں ہے. کوئی انسان بنانا ہے نا، خود ماں اور باپ تو پہلے انسان ہو تو آگے بچے انسان بنیں گے. اتنا شادیوں میں لیں، کھانے میں اتنا نکالیں کہ جتنا کھا سکیں. کوارٹر شیرمال بھی ہم کھا لینا تو کارنامہ ہے. بوفیز وغیرہ پہ جاتے ہیں، اب وہ پے تو کر دیا نا وہاں پہ 1000-1200، اب تو سوچ لیا کچھ نہیں چھوڑیں گے اس میں سے. ہر سیلڈ پلیٹ میں ڈالیں گے، جتنا وہاں پہ 10 ڈشز لگی ہیں سب چکھے چھوڑیں گے. 4 میٹھے ہیں تو چاروں کھا کے دکھائیں گے، اور نہیں کھا سکتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بریڈس کو دیکھ کے آنکھیں اتنی چمکتی، یہ لمبی، یہ گول، یہ بن، اچھا یہ ٹوسٹ، سب کھائیں گے اور نہیں کھا سکتے. پھر وہ سارا پھینکتا ہے. وہ سب اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اتنا کھانا پھینکا تھا. آپ کو پتہ ہے جو شادیوں میں کھانا پھینکتا ہے، ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں بریانی کی اور نانوں کی، لٹرلی ڈھیریاں. کہیں جا کے آپ اگر دیکھیں جہاں پہ وہ ڈسپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے بارے میں پلیز محتاط رہیں. اپنے پیٹ کا تو پتہ ہونا چاہیے. ہم تو نفس کی بات کر رہے تھے، پر نفسیات نہیں پتہ، تو اپنے پیٹ کا تو معلوم ہونا چاہیے. اچھا جب وزن بڑھتا ہے، کیوں بڑھتا ہے وزن؟ او یہ ورم آ گیا میرے اوپر، ہارمونز کام نہیں کر رہے میرے. دیکھیں ہم نے شکل صورت کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ اللہ بناتا ہے، لیکن مینٹین کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. بہت انڈر ویٹ ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل انرجک کر دیا. بعض لوگ بولیمیا کا شکار ہوتے ہیں نا، کھانا کھا لیتے پھر گلے میں حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے الٹیاں کرتے ہیں. اللہ جانے کس قسم کے لوگ ہیں، کیا شیطان نے سکھا دیا. یا اوور ایٹنگ، اوور ویٹ ہونا، اس کی ایکسکیوز ہونی نہیں چاہیے ہمارے پاس. جو بھی ریزن ہے، جو بھی چیزیں ہم قابو پا سکتے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. انڈر ویٹ ہونا، انیمک ہونا، اور انتہائی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اوور ویٹ ہونا. تو اپنے وزن کو قابو کر کے رکھنا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک سکھایا ہے کہ اگر کھجور چھوارے سامنے رکھے ہیں تو 2 نہیں اٹھاؤ، ایک ایک. یہ بھی آپ نے سکھایا کہ 2 چیزیں نہیں اٹھاؤ اکٹھی. تو کوئی چیز اگر کامن ہے سامنے رکھیے تو یوں مٹھیاں نہ بھر لیں اس کے اندر، ایک لے لیں اور 2 لے لیں بس.
اس لیے کہ ندیدہ پن لگتا ہے نا انسان زیادہ لے. پھر اگر منہ میں نوالا ڈالیں تو پھر بولیں نہیں اور ہنسے نہیں پلیز. آرام سے کھا لیں, چبا لیں سکون سے, اس کے بعد بولیں. اسی طرح کھانے کے میز کے یا کھانے کے اپنے آداب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایسے موضوعات نہ نکالے جائیں جس سے کہ سننے والوں پر ٹینشن پیدا ہو یا وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں. اس سے لوگوں کو بعض دفعہ السرز بھی ہو جاتے ہیں. اور پلس کھانے کی میز پر موضوع جو ہے وہ بڑا ہی صاف ستھرا اچھا سا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانا لگا اور اپنی ٹوائلٹ ہیبٹس ڈسکس کرنی شروع کر دی, یہ بتانا شروع کر دیا کہ فلاں چیز سے ہم کو لوز موشن آ جاتے ہیں, فلاں چیز سے ہم کو کنسٹیپیشن ہو جاتا ہے. بچوں کی ٹوائلٹ ہیبٹ ڈسکس کرنی شروع کر دی تو سننے والوں کو گھن آتی ہے, لوگوں کی بھوک مر جاتی ہے ایٹ ٹائمز. ان چیزوں کے بارے میں انسان ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہے, ان کو اوائڈ کرے. تو کھانے کی میز پر ٹوائلٹ ہیبٹس بالکل ڈسکس نہیں ہونی چاہیے کہ کس چیز کو کھانے سے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے. نعوذ باللہ بعض دفعہ تو لوگ باقاعدہ ڈسکرائب بھی کرنے لگ جاتے ہیں چیزوں کو, اپنے ایموشنز وغیرہ کو. پوائنٹ یہ ہے کہ کھانے کی تقریم جو ہے نا اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کھانے کے وقت ماحول کو پلیزنٹ رکھا جائے. گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور لڑائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پلیز کھانے کی میز پہ ٹینشن والی باتیں نہیں کرنی چاہیے, شکوے اور شکایت اور تم نے یہ کیا اور بچے کا رزلٹ ایسے آ گیا اور تمہارا فلاں قصور ہے. اس لیے کہ جب کھانا کھا رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے جب کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو بلڈ کا رخ پھر اسٹمک کی طرف ہو جاتا ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں کھانے کے بعد ہمیشہ سستی آتی ہے انسان کو, دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جائے. تو جب کھانے کے ماحول میں ٹینشن بہت ہوتا ہے تو لوگوں کو السرز ہو جاتے ہیں. اس سے اس کا ڈائریکٹلی ہیلتھ کے ساتھ اثر ہے کھانے کے ماحول کا. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کھانے کی میز پہ کنٹروورشل باتیں, پالیٹکس ہے, کوئی دین کی بات, بعض دفعہ اس پہ اختلافات ہو جاتے ہیں یا کوئی شکوے شکایت ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے, صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. یا بعض دفعہ لوگ بس کھانا کھاتے جاتے ہیں, شکایتیں کرتے جاتے ہیں, یہ کیسا پکا ہے, اس کے اندر تو مرچیں بہت تیز ہیں, اس میں تو نمک ہی نہیں ہے, یہ تو میں کھاتی ہی نہیں ہوں, اس سے تو میرا یہ حال ہو جاتا ہے. پھر وہی ٹوائلٹ ہیبٹس والی بات, پھر مجھ کو تو ہارٹ برننگ اس سے ہو جاتی ہے. بھئی ہمارا جو دل جلا رہے ہیں آپ اس کا بھی کبھی سوچا؟ محنت سے انسان لگاتا ہے, کھانا پکاتا ہے اور پھر یہ لوگ اس طرح سے منہ مار دیتے ہیں اس کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کی شکایت نہیں کرتے تھے, نیور. پسند آتا تھا کھا لیتے تھے, نہیں پسند آتا تھا چھوڑ دیتے تھے, رہنے دیتے تھے. ہیلتھ فوڈ کا استعمال کرنا چاہیے, سبزیاں کھائیں, پھل کھائیں, دودھ کا استعمال کریں اور خود پکائیں. یہ جو بازاروں سے خرید کر کھانا ہے انتہائی مضر صحت ہے. وہ ان کو اتنا کوئی درد نہیں ہے کہ وہ بہترین آئل یا بہترین گھی یا بہترین انگریڈینٹس استعمال کریں گے. ایک زمانے میں عورت کا کریڈٹ ہوتا تھا, اس کی عزت, اس کی شان ہوتی تھی کہ وہ گھر بہت اچھا چلاتی ہے, فخر کے طور پہ بیان کرتی تھی. وہ کبھی نہیں سوچا کہ میں مائی ہوں, کیا میں میڈ ہوں, کیا میں کوک ہوں, کیا میں ماسی بن گئی ہوں. کبھی خیال ہی نہیں آیا. ایک پرائڈ لیا کرتی تھیں عورتیں اپنے سلیقے کے اندر کہ کتنا اچھا ہم پکاتے ہیں, اچار بھی گھر میں ہم بناتے ہیں, چٹنیاں بھی ہم بناتے ہیں, جیمز بھی ہم بناتے ہیں, ہر کھانا آتا ہے, حلوے بھی سارے مجھ کو آتے ہیں. اب کچھ ایسا برین واش کر دیا گیا ہے نا, لگتا ہے کہ وہ اپنا سارا ٹائم ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہے اگر کچن میں کھڑی ہو گئی. دیکھیں کھانا تو کھانا ہے, گھر تو چلنا ہے, گھر پورا انسٹیٹیوشن ہے. گھر چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور گھر والوں کو خوش رکھنا آسان کام نہیں ہے. یہ بہت بڑا کریڈٹ اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. اچھا کھانا لازماً پکانا آنا چاہیے, ضرور سیکھیں, گھر میں پکائیں, ویکینڈ پہ پکائیں. اب تو آپ کا ویکینڈ ماشاءاللہ 4 دن کا ہو گیا, 3 دن خالی آپ کو کلاس میں آنا ہے الحمدللہ. اور ریسیپیز بہت ہیں, ریسیپیز شیئر کریں, بتائیں ایک دوسرے کو کہ میں نے ایسے پکایا تو یہ ایسے کھانا پکا, الحمدللہ ٹپس دیں اور اس کے اندر ایک مہارت ہے جو کہ پیدا کریں. اور یہ خوشگوار معاشرت کا اہم حصہ ہے. آپ دیکھیں اپنے ہاتھ سے آپ پکا کر لگائیں اور پکانے کے بعد پھر پنکھے کے نیچے ایسے کر کے نہ بیٹھ جائیں. گھر والے بیچارے بلا رہے ہیں کھانا کھا لو, میں نہیں کھا رہی, مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے. وہ بیچارے شرمندہ ہو کر اور چپ چاپ سر جھکائے کھانا کھا رہے ہیں کہ ہم نے کس مصیبت میں اس کو ڈال دیا. صرف کھانا کھلانا نہیں ہے, اس کا خوشی کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ویلکمنگ انداز ہونا چاہیے. بلائیں لوگوں کو کہ آؤ اور خوش ہوں کہ اچھا, اور پوچھیں کیسا پکا ہے, یہ بھی پوچھیں لوگوں سے الحمدللہ, اور اس میں مہارت پیدا کریں.
یقیناً آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں لیکن یہ گھریلو زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں. الحمدللہ کھانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا, الحمدللہ. جب بھوک پوری ہو گئی تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیں گے شیطان شامل ہوگا. کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے جس نے کہ ہمیں کھلایا اور اس نے ہمیں پلایا اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت شان کے ساتھ کھانے کا بھی ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت شان کے ساتھ زینت کا بھی ذکر کیا, اور یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو چیزیں خالصتاً, یہ اچھے اچھے لباس, یہ اچھے اچھے کھانے اور اچھی اچھی غذائیں یہ تو مومنوں کے لیے خالص ہوں گی قیامت کے دن. ہاں حرام کیا چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, اچھی طرح سے سن لو کیا ہے حرام. فرمایا قل, کہہ دیجئے ان سے, انما حرم ربی الفواحش, میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام. فحش کو اللہ نے حرام کر دیا. ما ظہر منہا وما بطن, چاہے کھلے ہوں یا چھپے. والاثم والبغی, اور گناہ کو اور حق تلفی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. والبغی بغیر الحق, ناحق زیادتی کرنا اللہ نے حرام کیا. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے کہ اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ اللہ کے نام پر تم کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تم کو علم نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ان چیزوں کو ہمیشہ سے ہر شریعت میں حرام رکھا گیا. ان کو یہ امہات الشریعت ہیں, ایک طرح سے شریعت کی بیک بون ہیں, کامن فیکٹرز ہیں تمام شریعتوں کے اندر. عبادات کے طریقے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا, ہماری شریعت میں نماز کا طریقہ کوئی اور ہے. وہ اختلافات تو ہیں لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ سب میں سیم رہیں. اللہ نے کھلی چھپی بے حیائی کو حرام کیا, گناہ کو حرام کیا, بغاوت ذاتی کو حرام کیا, شرک کو حرام کیا, اللہ پر جھوٹ گھڑنے کو حرام کیا. فواحش سے کبیرہ گناہ بھی مراد لیے گئے ہیں. فواحش اور اثم سے چھوٹے چھوٹے گناہ, کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہ مراد لیے گئے ہیں. ظلم اور زیادتی سے کسی کا مال ہتھیا لینا, اس کی عزت پر حملہ کرنا, یہ بغی ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ مال, عزت, جان سب محفوظ رہے. شرک نہیں کرنا, دین کی حفاظت کرو, اپنی منمانی مت کرنا. شرک اور بدعت دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. دنیا میں اس وقت جو مختلف کاروبار ہو رہے ہیں ان میں جو بہت نفع مند کاروبار ہے جس میں کہ ملٹی بلین ڈالر جس کی انڈسٹری ہے وہ ایک پورن انڈسٹری ہے. پورنوگرافی 97 بلین ڈالر کی وہ انڈسٹری ہے. اور جو فاسٹسٹ گروئنگ آن لائن بزنسز ہیں, جو آن لائن, آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے, تو فاسٹسٹ گروئنگ جو آن لائن بزنسز ہیں اس میں چائلڈ پورنوگرافی ہے. اور لوگوں نے فری پورن سائٹس بنائی ہوئی ہیں نعوذ باللہ, کہ اس میں کچھ آپ کو نہ کچھ پیسہ خرچ کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. 2018 میں 33.5 بلین ٹائمز ان سائٹس کے اوپر ہٹ ہوئی تھی. ٹوٹل آبادی انسانوں کی اس وقت 6-7 بلین کے قریب ہے. 33.5 بلین ٹائمز لوگ ان سائٹس پر گئے ہیں. یہ تو چند, ہم کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے. تو بے حیائی کو اس طرح باقاعدہ ایک لیگل کاروبار بنانا یہ کبھی بھی نہیں ہوا, نیور. اسی لیے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس سے بچائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لسٹ یہاں گنوائی ہے گناہوں کی, یہ سارے گناہ مشرکین عرب کر رہے تھے. قریش مکہ ان تمام گناہوں کے اندر انوالو تھے. ان کبیرہ گناہوں کو ایک طرف چھوڑ کے اور اپنے خود ساختہ انہوں نے عقیدے ڈیولپ کر لیے تھے
کہ گھر میں اگر داخل ہوں گے احرام کی حالت میں تو پچھلے دروازے سے داخل ہوں گے، مین گیٹ سے داخل نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھ لیا فلاں کا بچہ حرام ہے، فلاں کا حلال ہے، اس کی مونس مادہ حلال ہے، اس کا نر جو فلاں پر حرام ہے۔ خود ساختہ بدعات یہی کرتی ہیں، کبیرہ گناہ پڑے رہ جاتے ہیں ایک طرف، اور بدعات جو ہیں اصل دین بن جاتی ہیں۔ کوئی سنت پر عمل کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میلاد میں اگر کھڑا نہیں ہوا نا پھر شامت دیکھیں اس کی۔ اگر کوئی مزار کو کچھ کہہ دیتا ہے نا پھر دیکھیں کفر کے فتوے لگا دیں گے۔ اگر اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو سویم نہیں کرتا نا تو کہہ دیں ہاں مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کیسی اولاد ہے سویم نہیں کر سکی اپنے والدین کا، وہ اصل دین بن گئی ہیں ہماری یہ ساری چیزیں۔ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو وارن کر دیا ہمیں یہاں پر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ سورت کا مرکزی مضمون کیا بتایا تھا آپ کو؟ انذار بتا دیا، کسی کے پاس کھلا اینڈلیس لامحدود وقت نہیں ہے۔ جن امتوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان سب کو ایک وقت تک اللہ نے مہلت دی، جب مقررہ مدت پوری ہو گئی جھٹلانے والوں پر عذاب آ گیا۔ کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ اس کیجول میں کمی بیشی کر سکے، اس لیے کہ قومیں طاقت پری تو اترائی تھیں، طاقت پری تو بغاوت کی تھی۔ ایک ملی سیکنڈ آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ افراد اور امتوں کی اجل ڈیفرنٹ ہے۔ جو مہلت اللہ افراد کو انڈیویجولز کو دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ افراد کی اجل تو سیکنڈز، منٹس، سال، بعض دفعہ سینچری بھی ہو سکتی ہے۔ امتوں کو اللہ تعالیٰ صدیوں کی مہلت دیتا ہے، سیکنڈز اور منٹس اور گھنٹوں کی اور دنوں کی اور چند سالوں کی نہیں دیتا۔ قوم عاد کو 800 سال اللہ نے مہلت دی۔ آج یہ جو باغی امتیں ہیں ان کو بھی 800 سال نہیں گزرے، 800 سال پرانی کوئی سویلائزیشن اس وقت نہیں چل رہی ہے۔ اگر ہم کوئی مونارکی وغیرہ دیکھیں تو ٹھیک ہے وہ مونارکی کنٹینیو ہو رہی ہے، بٹ امت اور نیشن وہ چینج ہوتی چلی گئی۔ بہت سے بہت کیا 100 سال ہوئے ہیں آج کل سپر پاورز کو، ناٹ مور دین دیٹ، اور ہم ابھی سے جلدی مچاتے ہیں۔ تو عذاب کی جلدی کیوں مچائیں؟ ہم ہدایت کی پہلے جلدی کریں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کا دست و بازو بنا دے، اسلام کا اللہ ان کو ساتھی بنا دے۔ تو امتوں کو اللہ تعالیٰ صدیوں کی مہلت دیتا ہے، اور ایمان اور اخلاق کے زوال پر منحصر ہے اللہ کس کو کب فنا کرے گا۔ افراد کی موت تو آنی ہے فکسڈ، اس کا ان کے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی مورل ویلیوز سے افراد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھے اخلاق والے بھی جلدی مر جاتے ہیں، بڑے بڑے مشرک بد اخلاق جو ہیں وہ 80 90 100 سال تک زندہ رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن امتوں کا جو اجل ہے نا اس کا قانون ہے۔ امتوں کو جو اللہ مہلت دیتا ہے یا اللہ پکڑتا ہے وہ ان کے ایمان اور اخلاق کے طور پر دیتا ہے، ان کی زندگی ان کے ریلیجس اور مورل قوانین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر دین اخلاق درست ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دی چلا جاتا ہے، دین اخلاق میں زوال بگاڑ آ گیا اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر اب ہم سے خطاب کیا گیا، بلکہ سارے ہی انسانوں سے خطاب کیا گیا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنا رہے ہوں، فمن اتقا، تو جو تقوی کرے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے۔ کتنا پیارا لفظ ہے دیکھیں، اصلاح۔ یہ نہیں کہا کہ تم پیدائشی نیک ہونا چاہیے تم کو، خبردار غلطی کری، نہیں، اصلاح، اصلاح کرو۔ میں اور آپ ہر وقت اصلاح کے محتاج ہیں، ہر وقت ہمارے اندر کمزوریاں یا تو موجود ہیں یا نئی شامل ہو رہی ہیں، پرانی نکلتی جاتی ہیں، نئی آتی جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں اپنے آپ سے ہم کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں گی، میں نہیں ہوں گی، مجھ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہے گا میرے اندر۔ تو پھر میری اہمیت اللہ کی نظر میں کب تک ہے؟ جب تک میں کانشیس رہوں کہ میرے اندر یہ پرابلم آ رہا ہے، میرے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے میں وقت پہ نماز پڑھتی تھی، اب میں ڈیلے کرنے لگ گئی ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی سوچے نا اپنے بارے میں کہ پہلے عصر کی اذان سنتے ہی میں نماز پڑھ لیتی تھی، اب تو مغرب سے 10 منٹ پہلے پڑھنے لگ گئی ہوں، یہ کیوں ہونے لگ گیا؟
تو اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، انسان کرتا رہتا ہے. پہلے میں بولنے میں بہت کیئرفل تھی، اب میں تھوڑی کیئرلیس ہو گئی ہوں. تو اصلاح کرتے رہو بس. انشاءاللہ اگر تقوی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، انجام اچھا ہوگا. فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ان کے اوپر ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو مسلسل جھٹلایا. کذب یکذب، تکذیب، اس میں مبالغہ ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں کوشش ہے، محنت ہے. ایک فرم ریزولو کے ساتھ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، جھٹلائے چلے گئے، محاذ آرائی کر لی اللہ کے خلاف، دلیلیں اور ثبوت تلاش کرنے لگ گئے اپنی طرف سے. خوب جھٹلایا. ہم کہتے ہیں نا کہ حق ادا کر دیا اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا. تو تقویٰ تو کوئی تھا نہیں. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس سے تکبر کیا. کہتے ہیں واٹ، میرے اندر کوئی خرابی، ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل، آئی کین ڈو نو رانگ، مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں تو رول ماڈل ہوں دنیا کے لیے. لوگوں کو تو چاہیے مجھ کو دیکھ کر سیکھیں کہ اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے، اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، اچھی بہو کیسی ہوتی ہے. مجھ ناچیز کو دیکھ لیں، اچھی ماں کیسی ہوتی ہے، اچھی ساس کیسی ہوتی ہے. مجھے کوئی اچھا نہیں ملا. بدترین ساس سے میں نے نباہ کیا، اور بدترین بہووں سے میں نباہ کر رہی ہوں. تو یہ تکبر ہوگا تو کہاں کوئی اصلاح کرے گا. اپنے آپ کو جب ایک ماڈل سمجھ لیا کہ میں، اور اپنی ہی تعریفیں کرتے رہے، اور کہا کہ نہیں میں خود نہیں تعریف کر رہی، لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے کیسے نباہ کیا ایسے آگ سے بنے ہوئے آدمی کے ساتھ. میں کہتی ہوں اللہ نے کرایا، اللہ کی شان. تو پھر جب ساری خرابیاں دوسروں کے اندر ہیں اور اپنے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، اور پوچھیں کہ بھئی کبھی تنگ آ کے انسان کہتا ہے آپ میں کوئی پرابلم تھا، کوئی مسئلہ تھا آپ کے اندر، تو سوچ جواب دیتے ہیں ہاں ایک مسئلہ تھا. ہم خوش ہو جاتے ہیں. اچھا کیا تھا؟ صبر بہت کیا میں نے، برداشت بہت کی میں نے. جب یہ حال ہوگا تو مجھے بتائیں پھر اصلاح کہاں سے ہوگی. تو اپنے بارے میں تھوڑا سا سوء ظن رکھنا ضروری ہے. پلیز انٹروسپیکشن کرنا سیکھیں. وہی بات ہے کہ خود شناسی، پہچانیں اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے. میں اس لفظ کا جواب کیسے دوں گی، میں اس سوچ کا کیا جواب دوں گی. ہم نے پڑھا ہے نا حدیث میں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جراح کر لی وہ تو ہلاک ہو گیا. تو یہ پھر تھوڑا خوف دنیا میں رکھیں، تھوڑا غمگین رہیں دنیا میں، اپنے اوپر، اپنے حال پہ غم کھایا کریں. لباس جوتے پہ نہیں، لباس اور کھانے پر نہیں، اپنے اعمال کے اوپر. لیکن یہ تو تکبر کرنے والے تھے. یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وی آر دا سپر پاور، ہم تو اعلیٰ ترین ہیں. اور دیکھیں عجیب بات ہے کہ یہ جو نیشنز ہوتے ہیں ترقی یافتہ، جو کہ لیڈرز ہوتے ہیں، سپر پاورز ہوتے ہیں، ان کی حکومت میں تو رعونت ہوتی ہی ہوتی ہے. ایک خاص ان کا جو ہے نا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، گھٹیا سمجھنا دوسروں کو. افسوس کس بات پر ہوتا ہے کہ جب دوسرے ملکوں سے لوگ اس ملک میں جا کے وہاں کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ متکبر ہو جاتے ہیں، ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. ہمارا امریکہ جانا ہوا، کچھ لوگوں سے، پاکستانیوں سے ملنا ہوا، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں، تو بہت خوشی سے کہا کراچی سے. میں کہا کہ ہیں کراچی، گٹر ابلتے ہیں وہاں تو. اچھا گٹر ابلتے. یہ ہم پاکستانیوں کا طریقہ ہے بات کرنے کا. ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے اسی گٹر کے اندر. اور کراچی میں تو گٹر میں ڈوب مرنا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. تو یہ پتہ ہے، یہ خود ہم پاکستانیوں کا، ہم مسلمانوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ان کے سامنے بیٹھ کے ہم جو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں، ہم جو اپنے ملکوں کی برائیاں کرتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم غم کریں، ہم غصہ کریں، ہم کیا کریں. کوئی اس طرح اپنا پردہ کھولتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی اپنی ماں کی برائیاں کرتا ہے؟ جو بھی ہے ہمارا ملک ہے، ہم سنوار نہیں سکتے تو اور تو نہ بگاڑیں نا اس کو. اللہ جانے کیا کمپلیکسز آ جاتے ہیں وہاں پر، اور ان میں جو تکبر آتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں، ہم بوٹل واٹر پئیں گے، ہم یوں فلاں کریں گے، ہم یوں کریں گے. بھئی آؤ تو صحیح نا، پھر دیکھیں گے تم کو. تو یہ اس طرح کی ایٹیٹیوڈز پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جب چونکہ اپنا ملک گھٹیا لگتا ہے، اس کا کلچر گھٹیا لگتا ہے، اس کا دین گھٹیا لگتا ہے، اس نوبت پر بات پہنچ جاتی ہے جا کر.
تو یہ اللہ تعالیٰ بس اس چیز سے ہم کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 پیسے اگر کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیے ہیں تو کوئی چاند کا ٹکڑا نہیں بن گئے، کوئی امریکہ جا کر بس گیا تو آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے، گرین کارڈ ہی ہے، وہ جنت کا ٹکٹ نہیں مل گیا ہے کسی کو، نیشنلٹی خالی امریکہ کی ملی ہے یا یورپ کی ملی ہے یا فرانس کی ملی ہے، جس ملک کا بھی نام لیں، یہ نہ سمجھے کہ جنت میں پہنچ گئے ہم۔ لیکن یہ تکبر، یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں، اور دین بالکل لگتا ہے کوئی میڈیول قسم کی چیز ہے نا، یہ جاہل قسم کے لوگوں کی چیز ہے۔ پردے کا کیا سارا تماشا بنایا ہے، ایسے لوگوں نے تماشا کیا ہے نا۔ 2 لفظ کیا پڑھ گئے، انگریزی بولنی کیا آ گئی، باہر کے ملکوں میں پڑھ کیا لیے جا کے، لگتا ہے یہ اردو تو بولنا ان کی شان کے خلاف ہے، اپنی مادری زبان بچوں کو نہیں سکھاتے، اور دین کیا لگنے لگتا ہے، دین کی ہر بات بری لگنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو اس طرح جھٹلایا ہے، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، واستکبروا عنہا، اور یوں تکبر کیا ہماری آیات سے، ہمارے احکامات سے، یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا، اسلام پر عمل کرنا ان کی عزت کے خلاف تھا، ان کی شان کے خلاف تھا، بینیتھ دا ڈگنیٹی۔ ٹھیک ہے، اللہ بھی دیکھے گا ان کو۔ اولئک اصحاب النار، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ سب آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے اس میں سے۔ رسول آتے تھے، قومیں جھٹلا دیتی تھیں، لازماً فنا کر دیے جاتے تھے، اور صرف مومن ہی بچائے جاتے تھے۔ آج بھی مومن جہاں رہ رہے ہیں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، مومن ہی بچائے جائیں گے۔ کسی ملک کی نیشنلٹی نہیں بچائے گی، کوئی جماعت نہیں بچائے گی، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بچائے گا، انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہمیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنی نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں رک کے دیکھتے ہیں کیا بات کی گئی ہے۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا یا اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا، جھوٹی شریعت بنانا، ٹھیک ہے نا، جھوٹی شریعت بنانا یہ ہے دراصل۔ اس کے لیے پھر ضروری ہوگا اللہ کے احکامات کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور اپنے من مانے اصولوں اور قوانین سے اللہ کی آیات کو ریپلیس کیا جائے۔ اور کذب بآیاتہ ہی تو سمپل ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، تو ان کو تو ان کے نصیب کا حصہ مل کے رہے گا۔ کیا نصیب کا حصہ مل کے رہے گا؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہ تقدیر میں جو رزق، جو خوشیاں، جو کامیابیاں اللہ نے لکھ دی ہیں، یا وائس ورسا، جو غم، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہیں، وہ مل کر رہیں گی۔ لوح محفوظ میں سارے فیصلے موجود ہیں۔ مومن، کافر، ظالم، بدکار ہونے کی وجہ سے کمی بیشی نہیں ہوگی ان فیصلوں میں، تقدیر کے فیصلوں میں۔ دنیا کا رزق، دنیا کی دولت، دنیا کی خوشیاں، محرومیاں، کامیابیاں سب مل کے پہنچ کے رہیں گی، مومن کو بھی، کافر کو بھی۔ ایمان کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان امیر ہو جائے یا خوشیوں میں کھیلنے لگ جائے، اور کفر کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ غریب ہو جائے اور محروم ہو جائے۔ ہم تو یہ ہم معیار بنا کر بیٹھتے ہیں نا، گناہ گار ہے تو اب سفر کرے گا، اب گناہ گار ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، اس کو کینسر ہو جائے گا، اس کو، یا گناہ گار ہے، حرام کما رہا ہے، کوئی نحوست آ پڑنی چاہیے اس کے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز یوں کھول کھول کے دکھا دیتا تو پھر آخرت کا کیا تھا؟ آخرت کا فائدہ یا آخرت کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں اللہ فیصلے نہیں کرتا، یہاں تو ہر چیز غیب کے اندر ہے اس وقت۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو تو ان کی تقدیر کا پورشن مل کے رہے گا، اور دوسرے نصیبوں من الکتاب سے عذاب مراد لیا ہے کہ ان کو ان کے حصے کی سزا اور عذاب پہنچ کر رہے گا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تب یہ دنیا کا معاملہ ہوا، اب کیا ہوگا؟ جانے کا ٹائم آ گیا دنیا سے۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ رسول سے مراد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، یعنی رسول ملک، اور رسول سے کیا پتہ چلا؟ ایک سے زیادہ جمع،
یعنی لگتا ہے کہ جان قبض کرنے کی پوری ٹیم ہے جو ملک الموت کے تحت کام کر رہی ہے، موت کے فرشتوں کی ٹیم ہے۔ اب وہ آ جائیں گے، اب بات چیت ان سے شروع ہوگی۔ قالوا کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، پوچھیں گے اچھا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ سب سے پہلے کس کا سوال کریں گے؟ موت کے فرشتے، عقیدے کے بارے میں۔ تو یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو شرک سے بچا لے۔ تبھی تو ہے نا کہ جس نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا انشاءاللہ تعالیٰ جنتی ہے۔ ہم عقیدے کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا فائدہ مسلمان ہونے کا اگر رشوت لے رہے ہیں، کیا فائدہ مسلمان ہونے کا اگر پردہ نہیں کر رہے، کچھ بھی ہے، بہرحال ایمان کا فائدہ ہے۔ ہم پلیز یہ نہ کہا کریں کہ ایسے مسلمانوں سے تو وہ کافر بہتر ہیں، ایسے مسلمانوں سے تو وہ مشرک بہتر ہیں۔ مومن سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ بہت بڑی جرت ہے کسی کے یہ کہنا کہ فلاں کافر مومن سے بہتر ہے، نہیں ہو سکتا وہ۔ عقیدے کی حفاظت بہت اہم چیز ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کہیں گے کہ بتاؤ کدھر ہیں تمہارے بناوٹی معبود جن کو تم مدد کے لیے پکارا کرتے تھے؟ تدعون من دون اللہ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تم پکارتے تھے ان کو اللہ کے علاوہ۔ تو واضح پتہ چلتا ہے اس آیت سے نمبر 1 عذاب قبر، کہ موت کے وقت عذاب دیا جاتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ نمبر 2 واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا، فریاد کرنا، غوث پاک غوث اعظم سمجھنا کسی کو، یا محمد مدد یا علی مدد کہنا کفر اور شرک ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ صرف یا اللہ مدد ہمیں کہنا ہے، صرف اللہ مدد کر سکتا ہے۔ تب وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو سب غائب ہو گئے ہم سے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم منکر حق تھے، ذاتی غلطی ہم نے ہی کری۔ یہ پکارتے رہتے تھے لات کو، منات کو، عزا کو، کوئی لات منات عزا مدد کو نہیں آنے والی۔ تو یہ ان کا سوال جواب کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے ان کو مزید سزائیں جو ہیں وہ سنائی جائیں گی، اور پھر اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔